الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أنت صاحبي في الغار وصاحبي على الحوض. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. 26واں پارہ سورہ قاف کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے. آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے وجاءت سکرۃ الموت بالحق. موت کی گھڑیاں یقینی طور پر اپنے وقت پر آ جاتی ہیں. ذالک ما کنت منہ تحید. جن موت کی گھڑیوں سے تو اپنے آپ کو بچاتا رہتا ہے، الگ رہتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ نہ مروں، وہ ٹھیک وقت پہ آ جاتی ہیں. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے، آپ نے فرمایا اے ابو بکر تو میرا ساتھی غار میں بھی تھا اور تو میرا ساتھی حوض پر بھی ہوگا. مراد حوض کوثر ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ میں سب سے بڑے صحابی ہیں. علم و عمل، عمر، مفارقت، سخاوت، تمام امور میں سب صحابہ سے بڑے ہیں. حتیٰ کہ بعض رات نے تو یہ لکھا ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے بڑی ہستی اس دنیا میں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. جمادی الاخری کا مہینہ چل رہا ہے. 22 جمادی الاخری 13 ہجری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوتی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اختیاری اسلامی احکام اور سنن میں پوری پابندی کرتے تھے. جو نبی کی سنتیں ہیں، اختیاری احکام ہیں، ان پر 100% پورا اترنے کی کوشش کرتے تھے کہ قدرت نے ایسی فضیلت عطا کی کہ جو غیر اختیاری سنت ہے اس پر بھی اللہ نے عمل کرا دیا اور وہ غیر اختیاری سنت ہے 63 سال کی عمر میں وفات پانا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابہ کرام میں سے ہے. خلفائے راشدین میں پہلے خلیفہ ہیں.
اور ہر جگہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں، اور اس کو دوسرے الفاظ میں بھی تعبیر کر سکتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہر جگہ میں ساتھ رکھا ہے۔ اسلام لانے والوں میں سے بھی پہلے ہیں، اسلام لانے سے پہلے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے تعلق ہمدردی، خیرخواہی کا رشتہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے سے پہلے کاروبار کیے ہیں، نبوت ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کاروبار نہیں کیا۔ ظاہر ہے کہ دینی کام اتنے ہوتے ہیں کہ ان سے ہی فرصت نہیں ہوتی کہ بندہ کاروبار کرتا رہے۔ اس میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شام کی طرف کاروبار کے لحاظ سے سفر ہوئے تو اس میں یہ یعنی نبوت سے پہلے کے سفر ہیں، تو اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور خدمت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیجا۔ پہلا سفر جو میسرہ سے ملاقات ہوئی تھی وغیرہ، اس وقت تو آپ 13 سال کے تھے، جبکہ اس وقت بھی بحیرہ راہب نے ابو طالب کو یہ کہا تھا کہ ان کو ساتھ نہ لانا، ان کے چہرے سے نبوت کی روشنی ہے اور یہاں کہیں یہود و نصارہ ان کو تکلیف نہ دے دے۔ لیکن جب آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مال لے کے تجارت کرنے گئے تو اس میں ایک دفعہ تو میسرہ غلام ساتھ تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور ایک دفعہ ابو بکر نے حضرت بلال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بطور خدمت کے بھیجا۔ یہ ابو بکر کی خدمات اسلام لانے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے اعلان کرنے سے پہلے کی ہیں۔ یہ پہلے سے تعلق ان کا دوستی اور آنا جانا تھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تو سب سے پہلے تصدیق کرنے والوں میں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، عورتوں میں حضرت خدیجہ ہے، غلاموں میں حضرت زید ہے، اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی آپ نے نبوت کا اعلان کیا یا جہاں کہیں مشکل پیش آئی تو ساتھ دیا ہے، اور سب سے پہلے جو رقم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے یا اسلام کی خدمت کے لیے یا مسلمانوں کی خدمت کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی وہ 40,000 درہم ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ یہ بھی ابتدائی دور ہے آپ کی تبلیغ کرنے کا۔ اور جب حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اذن سے ادھر ادھر ہجرت کی اجازت جانا چاہ رہے تھے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اجازت چاہی کہ ہم بھی ہجرت کرنے جاتے ہیں، یہاں صحیح معنی میں عبادت نہیں ہو سکتی، تو آپ نے ان کو منع فرمایا کہ آپ نہیں جا سکتے ہو، مجھے بھی ہجرت کی اجازت ہونے والی ہے اور پھر ہم ساتھ ہجرت کریں گے۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور انہوں نے پھر اس کے بعد 2 سواریاں بھی تیار کرنا شروع کر دی تھی۔ بہت کم آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے گھر تشریف لے کے گئے، بہت کم۔ مدینہ میں 1-2 صحابہ ہیں یا اس طرح، لیکن کئی دفعہ دماغ میں کوئی مشورہ آتا تھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آپ تشریف لے جاتے تھے۔ میں نے ایک جملہ شروع میں عرض کیا ہے کہ کوئی سفر حضر
غزوہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور ابو بکر نہ ہو، ایسا کوئی بھی نہیں۔ حتیٰ کہ سب سے مشکل سفر تو ہجرت کا تھا نا، اس میں بھی حضرت ابو بکر کو آپ نے منتخب کیا اپنے ساتھ رکھنے کا۔ کسی غزوے میں آپ نے خلیفہ بنایا پیچھے مسجد کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ہم ادھر جا رہے ہیں، آپ نے پیچھے نظام سنبھالنا ہے۔ کسی غزوے میں آپ نے حضرت زید بن حارثہ جو گزشتہ جمعے کی بات تھی ان کو بنایا۔ کسی غزوے میں آپ تشریف لے جا رہے ہیں اور پیچھے نظام سنبھالنے میں عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو بنایا۔ کسی غزوے میں بھی آپ کہیں تشریف لے جا رہے ہوں تو ابو بکر کو پیچھے نہیں چھوڑا، یہ خاص بات ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مشیر خاص تھے، آپ کے خاص وزیر تھے، اس لیے ہر معاملے میں ہر پہلو میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کرنا ہوتا تھا، اس لیے ہر جگہ ساتھ رہے۔ ایک جملہ اور اصولی ہے، میں کئی دفعہ کہتا رہتا ہوں لیکن سبق کو دہرانا ضروری ہوتا ہے۔ کسی ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے مناقب بیان کرنے سے کسی دوسرے صحابی کی تنقیص نہیں ہوتی۔ ہر صحابی کی اپنی اپنی شان ہے، قرآن کا اعلان ہے کُلًّا وعد اللہ الحسنی، یہ ساری کی ساری جماعت جنتی ہے۔ اب سارے جنتی ہیں، اب ہر کسی میں کوئی نہ کوئی نمایاں امتیازی صفت رہی ہے، ہر کسی کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی خصوصیات ہیں۔ جب بھی آپ نے مشورہ لیا حضرات صحابہ سے اور آپ نے اپنی رائے پہلے بیان فرمائی کہ میری رائے یہ ہے، آپ لوگوں کا مشورہ کیا ہے، تو ابو بکر کا یہی جملہ ہوتا تھا کہ میری وہی رائے ہے جو آپ کی رائے ہے، میری وہی رائے ہے جو آپ کی رائے ہے۔ کہیں کم موقع پر حضرت ابو بکر نے ایسا کوئی کام انجام دیا ہے جو بظاہر عام روٹین سے ہٹ کے نظر آتا ہے۔ مثلا غزوہ بدر میں آپ نے بہت لمبی دعا کی، بہت رو رو کے دعا کی جو گھنٹوں پر مشتمل تھی، آنسوؤں کی برسات تھی، آپ کا سینہ اور زمین ساری تر ہو گئی تھی، کبھی سجدے میں، کبھی بیٹھ کر، کبھی ہاتھ مختصر، کبھی ہاتھ لمبے کر کے آپ نے دعا کی کہ اللہ یہ چھوٹی سی جماعت تیار کر کے لایا ہوں، اگر یہ ہلاک ہو گئی تو یہ روئے زمین پر کما حقہ تیری توحید کا نام لینے والا نہیں رہے گا، یہ آپ کی دعا تھی۔ اس میں ابو بکر نے ایک کام کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پکڑ لیے کہ حضرت بہت دعا ہو گئی، آپ اپنے آپ کو اس پریشانی میں کہیں ہلاک یا بیمار نہ کر دیں، بس آپ بس کر دیں دعا، بہت دعا ہو گئی، اور آپ نے بس بھی کر دی، دعا ختم ہو گئی، اللہ نے فتح بھی دی۔ تو بات یہ ہے کہ معراج کے سفر سے جب آپ واپس تشریف لائے تو یہ بات عقل سے سوچی جائے تو سمجھ نہیں آتی کہ رات کے ایک حصے میں یہاں سے بیت المقدس اور وہاں سے عرش اور آسمانوں سارے وغیرہ جنت دوزخ اور واپس تشریف لے آئے رات کے ایک حصے میں، تو سائنس نام تو عقل کا ہے، عقل کے لحاظ سے تو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ شام کا، فلسطین کا 1 مہینے کا سفر ہے مکہ سے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگ سوچتے رہے، سوچنے لگ گئے۔ سب سے پہلے معراج کی بات سن کر جس نے تصدیق کی وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ یہی وجہ ہے ابو جہل نے کوشش کی، ابو بکر کو کچھ کہا کہ تمہارا ساتھی یوں کہتا ہے کہ رات کے ایک حصے میں ہم نے یہ کر دیا، تمہارا ساتھی یوں کہتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا ساتھی جو کہتا ہے اور کہے گا، ہم اس کی پہلے ہی مانتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں۔
اس سے زیادہ اور کچھ بھی ہم تصدیق کر چکے ہیں جو ہم نے باتیں وہ نہیں دیکھی، جنت کی، دوزخ کی وغیرہ۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا گھرانہ ہی خدمتگار رہا ہے، پورا گھرانہ ہی۔ لیکن بندے کی ایک لائٹ خراب ہو اور ایک لائٹ سیدھی ہو تو آدھا نظر آتا ہے، آدھا نہیں نظر آتا ہے۔ اس لیے اللہ نے 2 آنکھیں دی ہیں، ایک ہی بڑی سی آنکھ دے دیتا نا، صحیح نظر نہیں آتا۔ روشنی کے لیے ضروری ہے 2 لائٹیں ہونا، 2 طرف سے روشنی ہونا، ادھر بھی روشنی ہو نا، سورج کی بھی روشنی ہو تب نظر آتا ہے۔ آنکھوں کی روشنی ہو اور سورج نہ ہو، رات اندھیری ہو تو نظر نہیں آتا۔ تو ایک صحابی 4 صحابی نظر آ گئے اور اتنے بڑے جلیل القدر، بڑے بڑے اسلام کے پہاڑ نظر نہیں آئے۔ کتنی کمزور آنکھیں ہیں، بصارت کی بھی اور بصیرت کی بھی لوگوں کی۔ پورا گھرانہ ان کا خدمتگار رہا ہے۔ اب دیکھو، آپ نے ہجرت کے لیے ان کو ساتھ لیا تو رات کو کھانا کون لاتا ہے؟ ابو بکر کی بیٹی اسماء رضی اللہ۔ دودھ پلانے کون آتا ہے غار میں؟ عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ، ابو بکر کا غلام ہے جو ان کی بکریاں چراتا تھا۔ اور خبریں کون لاتا ہے کہ دن کو یہ چمے گویاں حرم میں اور مکہ کے بازاروں میں باتیں ہو رہی تھی، وہ حضرت عبداللہ لاتے ہیں جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں۔ اور گودی میں سلاتا کون ہے؟ اس کو تاریخ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ اپنی چادر کو پھاڑ کے سوراخوں کو بند کرنے والے شخص کا نام ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ جو ایک سوراخ رہ گیا، ادھر پاؤں کی بعض نے کہا ایڑی، بعض نے کہا انگوٹھا ڈالا ہے، اور ادھر سانپ بھی ڈس گیا تو آواز نہیں نکالی، اس ہستی کا نام بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جس صحابی کے شانوں کو سعادت ہوئی نبوت کے اٹھانے کی، وہ صحابی تاریخ اسلام میں صرف ایک ہے جس کو تاریخ اسلام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ لمبا سفر ہے، اب تو تھوڑا تھوڑا روڈ بھی بنا ہوا ہے، آپ جائیں نا کبھی اس بات کو تازہ کرنے کے لیے کہ غار ثور میں چڑھنا کتنا مشکل ہے۔ جی بے شک ادھر آپ نے مشق کر رکھی ہو، واک کرتے ہیں جی، 2.5 کلومیٹر ہے، مشکل سفر ہے، اب تو روڈ بھی بنا ہوا ہے، اور ہم جیسے پہلوانوں کے 4 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ جی اس وقت راستے نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں، جوتے تو فی الجملہ تھے لیکن راستے سارے پتھر تھے، رات تھی، آپ کے پاؤں زخمی ہو گئے۔ اور ذرا دیکھیں بات، ابو بکر نے کہا کہ حضرت اس کا حال یہ ہے کہ آپ میرے کندھوں پر تشریف فرما ہوں، میں آپ کو اوپر غار ثور تک پہنچا دوں گا۔ آپ نے یہ بھی نہیں کہا نہیں ابو بکر رہنے دو، میں چلتا ہوں، کوئی بات نہیں۔ یہ جب تکلف، دوستوں میں تکلف نہ ہو نا تو پھر یہ ہوتا ہے۔ ورنہ ابو بکر ویسے عمر میں بھی تقریباً 2 سال چھوٹے ہیں، وضاقت میں بھی برابر لگتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخساروں کا گوشت بھرا ہوا تھا۔ حضرت ابو بکر کے رخساروں پر گوشت کم تھا، رنگ گورا تھا، باقی قد برابر تھا، داڑھی اسی طرح تھی، زلفیں اسی طرح تھی، اور ہلکی پھلکی مہندی بھی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لگاتے تھے یہ بھی لگاتے تھے۔ ان صحابہ کو شوشہ کا شوق نہیں تھا، یہ نبی کی سنت کا جو عشق تھا نا جی، اس رنگ میں غوطہ زن تھے کہ ہمارے پیغمبر نے مہندی لگائی تو ہم بھی لگائیں گے، اس طرح تھا۔ ابو بکر 2.5 کلومیٹر ہے دوستو، آپ جب اللہ لے جائے، سب کو لے جائے، حرمین کی زیارت کرائے تو آپ چلیں وہاں پر، آپ کو اندازہ ہو جائے گا اکیلا چلنا کیا، ایک پانی کی بوتل ساتھ لے جانا مشکل ہوتا ہے، وہ بھی راستے میں کئی جگہ خریدنی بھی پڑتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ جی ہم جہاد کریں گے، پہاڑی پہ چڑھ نہیں سکتے، 3 بوتلیں پانی کی ختم کر دیتے ہیں اور جہاد بھی کریں گے ہم، اس لیے تو چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جہاد شاید نہیں ہوتا ہم سے، یہ میٹھی میٹھی سنتے ہیں، میٹھی میٹھی بس، ہاں یہ کرنے والے لوگ ہیں ہم۔
پھر میں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک، جس کو امام ترمذی نے لکھا ہے کہ نہ پتلا کہہ سکتے ہیں نہ موٹا کہہ سکتے ہیں، نہ قد چھوٹا کہہ سکتے ہیں نہ قد لمبا کہہ سکتے ہیں، نبی کو اللہ پاک جیسے روحانی طور پر تمام خوبیوں سے اللہ نوازتا ہے نا جی، ظاہری طور پر بھی حسن میں بھی نبی کی کوئی کمی اللہ پاک نہیں چھوڑتا۔ کوئی یہ نہ کہہ سکے یار وہ تو اس طرح ہے، جیسے انگریزوں کا نبی غلام احمد کہہ دیا نہیں جھوٹے وہ تو جھوٹا وہ، اس کی ایک لائٹ نہیں ہے، اور مرا کدھر؟ باتھ روم میں۔ تو بات یہ ہے دوستو، اے ابو بکر ہے، شانوں پر اٹھا کر لے کے جا رہا ہے، غلام دودھ پلانے کے لیے بکریاں لا رہا ہے، اسما رضی اللہ عنہ ذو نطاقتین کھانا لے کر جا رہی ہے، اور عبداللہ دن کی باتیں نوٹ کر کے لا رہا ہے، پھر رات کو ادھر ہی سو جاتا ہے، غار میں ہی سو جاتا ہے، پھر دن کو کسی وقت کوئی موقع ڈال کے ادھر ادھر سے پھر کے پھر مکہ پہنچ جاتا ہے۔ یہ سمجھ کس نے دی؟ یہ فراست کس نے دی؟ ہم تو تجسس کے لیے اس بندے کو بھیجتے ہیں پہلے جس کو 20 سال جاسوسی کا نظام سکھاتے ہیں، یہاں سب سرکار کی نظر نے سب کچھ عطا کر دیا۔ دیکھو بندہ کیا ہوتا ہے، حافظ صاحب، قاری صاحب، شیخ الحدیث صاحب، مفسر صاحب، خطیب صاحب، ہے نا جی، یہ سارے لقب ہوتے ہیں نا جی، کسی صحابی کا کوئی لقب ہی نہیں ہے، کسی صحابی کا کوئی لقب نہیں ہے حضرت، مولانا، حافظ، قاری، شیخ الحدیث، شیخ القرآن فلاں، کوئی کسی صحابی کا لقب ہی نہیں۔ یہ سارے القاب بہت کم ہیں، جس شخص کو لفظ صحابی کا لقب مل گیا اس کو سارے علوم عطا کیے گئے، ظاہری بھی روحانی بھی سب کچھ اس کو مل جاتا ہے۔ اس لیے لفظ صحابی بس یہ لقب کافی ہے، سارے القاب سارے خادم ہیں، سارے خادم ہیں، یہ اونچے لوگ ہیں، سارا گھرانہ ہے ان کا، سارا گھرانہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے نا جی خدمتگار ہے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وفات پاتی ہیں، آپ سوچو بچار میں ہیں، سوچو بچار میں ہیں، عرض کیا حضور میری 2 بیٹیاں ہیں، ایک کی شادی ہو چکی ہے، ایک چھوٹی ہے جس کا نام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ اپنے نکاح میں لینا چاہتے ہیں تو میں حاضر ہوں۔ تو آپ نے فرمایا سوچتے ہیں، نبی کا کوئی کام اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں ہوتا، کوئی جملہ نبی کا اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں ہوتا، نکاح اللہ کی مرضی کے خلاف کیسے ہوتا ہے؟ یہ آپ سوچیں نا، نکاح تو بڑی چیز ہے، اور قرآن ان کو سمجھاتا ہے جو قرآن مانتے ہیں، جو قرآن مانے نہیں ان کو قرآن کیا سمجھاتا ہے؟ فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا آخری پیغمبر کوئی بول نہیں بولتا مگر وہی بولتا ہے جو ہماری مرضی ہوتی ہے۔ نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ ابو بکر نے جب آفر کی تو آپ نے کہا سوچتے ہیں، اللہ کی طرف سے اذن ہوا کہ آپ ابو بکر کی بیٹی سے نکاح کر لیں۔ وہ پتلی کچھ کو تو سمجھ ہی نہیں آتا، اب کیا کرے بندہ، اور کسی کی طبیعت خراب ہو، شاید اس کو کڑوا نظر آئے تو ہم شاید کو برا بھلا کہیں، وہ طبیعت ٹھیک کرے نا جی، قلب و جگر کو دھوئیں، سیکل کریں، کسی اللہ والے کے پاس جائیں، زنگ اترے گا، ابو بکر نظر آئے گا، عائشہ صدیقہ نظر آئے گی نا، پھر ویسے تو نظر نہیں آتا۔ اسلام کے لیے صفائی ضروری ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہے حقیقت یہ ہے میرے نبی کی بات سمجھ نہیں آتی۔ کیوں نہیں سمجھ آتی؟ حقیقت کیا ہے؟ میری نبی کی جماعت حزب اللہ سمجھ نہیں آتی، اور ان کو امہات المؤمنین سمجھ نہیں آتی۔ کیوں نہیں سمجھ آتی؟ حقیقت یہ ہے بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون،
اپنے گندے کرتوتوں کی وجہ سے قلب و جگر کو زنگ دے بیٹھے ہیں، اب سمجھ نہیں آتی، اعمال ایسے، خیال ایسے، جی پڑھا اس طرح کا کچھ ہے، تربیت کسی ایسے جاہل سے حاصل کی جو یہ نہ سمجھ آئے۔ نبی کیا کہتا ہے؟ فرمایا انما من الناس علیہ، سب صحابہ میں سے، سب لوگوں میں سے جس کے سب سے زیادہ میرے اوپر احسانات ہیں، رفاقت کے، معیت کے، صاحبیت کے، ساتھ رہنے کے اور مالی امداد کے، جس کے میرے اوپر سب سے زیادہ احسانات ہیں، وہ میرا ساتھی ابو بکر ہے رضی اللہ عنہ۔ اور اس حدیث کو روایت کیا ہے بخاری نے۔ آگے چلو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں دنیا میں کسی کو خلیل بناتا اور مجھے اجازت ہوتی کہ میں خلیل کسی کو بنا لوں، یہ خلیل خاص دوست کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، اور خلیل قربانیوں کے بعد ملتا ہے، قربانیوں کے بعد قرب ملتا ہے، یاد رکھنا، ریاضت کے بعد رضا ملتی ہے اللہ کی۔ ریاضت کیا ہے؟ گناہوں کو چھوڑنا ریاضت ہوتی ہے، گندے ماحول سے بچ کے رہنا ریاضت ہوتی ہے۔ وہ سارے وہ کام کر رہے تھے تو ہم بھی کرنے لگ گئے، یہ کیا بات ہے؟ پھر چھپتے پھرو، کوئی افغانستان تھے، کوئی امریکہ تھے، کوئی کدھر تھے، کوئی کدھر، وہ گند کر رہے تھے تو ہم بھی وہی کر رہے تھے۔ کیا سمجھداری ہے تمہاری؟ ریاضت کے بعد اللہ کی رضا ملتی ہے۔ کیا بات ہے؟ آپ نے نا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نفس ادھر لے کے جاتا ہے، ان سے بچنا ہے، یہ ریاضت ہے۔ قربانی، قربانی مانگتا ہے، کبھی مال کی قربانی، کبھی جان کی قربانی، کبھی وادی غیر ذی زر میں اولاد کو، نومولود کو، بیگم کو چھوڑنے کی قربانی، کبھی آگ میں کود جانے کی قربانی۔ جب قربانیاں دی تو قرآن کہا کہ یہ ہمارے، اللہ پاک نے کہا ہمارا خلیل ہے، یہ خلیل خلا۔ بابو اے بی سی ڈی اچھی بات ہے، پڑھنی چاہیے تھی، لیکن جس پیغمبر سے تمہارا عشق ہے، تمہارا نعرہ ہے کہ ہم تو جناب جان کا بھی قربانی دے دیں گے نبی کے پیچھے، میرا خیال ہے دے بھی دیں گے، لیکن اس نبی کی زبان تو تھوڑی سی سیکھ لو۔ خلا اس کپڑے کا نام ہوتا ہے جو جسم کے ساتھ بالکل مل جاتا ہے، درمیان میں کوئی حائل نہیں ہوتا۔ یہ جبہ ہے نا جی، اس کو خلا نہیں کہیں گے، آگے درمیان میں واسکٹ حائل ہوئی ہوئی ہے۔ ہر وہ بنین، وہ چیز جو جسم کے ساتھ بغیر حائل کے ٹچ ہو جائے، اس کو خلا کہتے ہیں۔ اور خلا خلیل اس دوستی کا نام ہے کہ جو اس کو اتنا قرب حاصل ہوتا ہے۔ تو ابو بکر نے کہا کہ اگر نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہمیں خلیل بنانے کی اجازت ہوتی تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا، لیکن یہ میرا ساتھی ہے، اخوت الاسلام ہے، مصاحبت ہے، یہ میرا خاص ساتھی ہے، لوگوں کے احسانات ادا کر چکا ہوں، ابو بکر کے اتنے احسانات ہیں کہ آخرت میں رب العالمین سے عرض کروں گا کہ ابو بکر کے احسانات کا بدلہ دے دے۔ اور پھر آخر میں جو، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، آخر میں فرمایا سب صحابہ سن رہے ہو جن کے گھروں کی کھڑکیاں اور دروازے مسجد نبوی میں کھل رہے ہیں، سارے اپنے دروازے بند کر دو، ایک دروازہ وہ کھلا رہے، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ ہے۔ اور اس کو خوخت ابی بکر صدیق، آج بھی وہ بورڈ لگا ہوا ہے کہ ابو بکر کا یہاں گھر تھا، یہ اس کا دروازہ تھا، ھذا خوخت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جو اس طرف سے آپ مسجد نبی پرانی مسجد میں داخل ہوتے ہیں نا تو اوپر دیکھیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اونچے صحابی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے ہیں، اور آپ نے فرمایا رفاقت اور مالی امداد کرنے والوں میں سب سے بڑا محسن میرا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
حضرت عمر جیسے بھی کہہ رہے تھے جب غزوہ تبوک کا آپ نے اعلان کیا نا مسجد نبوی میں جہاد کا اعلان ہوا، چندہ جمع کرو۔ مسجد نبوی میں آپ نے اعلان کیا مسجد نبوی تعمیر کرنے کے لیے کہ چندہ جمع کرو۔ اصحاب صفہ کے کھانے کا اعلان کیا کہ ان کے کھانے کا بندوبست کیا کرو، وہ مدرسہ تھا۔ اور مسجد نبوی میں امام اعلان کرے تو کہ ایک جماعت آئی ہوئی ہے جو غریب ہیں اور فلانی جگہ میں ٹھہرے ہیں، ان کے کھانے پینے کا بندوبست کرو، امام اعلان کرے۔ کسی شخص کو خود ذاتی طور پر کھڑے ہو کے اپنا ذاتی سوال کرنے کی اجازت نہیں، یہ شریعت کا حکم ہے۔ اور مسجد میں کوئی چیز گم ہو جائے تو گم شدہ چیز مال اس کا بھی اعلان کی اجازت نہیں ہے۔ انسان گم ہو جائے تو انسان کے احترام کے طور پر اس کا اعلان کرنا جائز ہے، گزارا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عمر کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے چندے کے موقع پر میں گھر کا آدھا مال لے کے آیا اور دل میں سوچ رہا تھا کہ آج عمر کا پہلا نمبر ہوگا، آدھا مال کون لے کے آ سکتا ہے؟ وہ دیکھا نہیں ہے چندے کا اعلان ہوتا ہے تو درمیان میں چن کے ڈھونڈتے رہتے ہیں، 5 منٹ لگا دیتے ہیں 10 کا نوٹ ڈھونڈتے۔ یہ اسلام کی خدمتگار ہیں، اللہ ماشاءاللہ کوئی اچھے بھی لوگ ہیں۔ تو آدھا مال ابو عمر نے کہا کون لے کے آ سکتا ہے؟ آج دل میں سوچ رہا ہوں کہ آج عمر کی جیت ہوگی۔ جب مجھ سے پوچھا کہ عمر کیا لے کے آئے ہو، کبھی یہ پوچھنا بھی ٹھیک ہے، کسی مقتدی سے پوچھوں آج کتنا چندہ دیا ہے، مزہ آ جائے گا۔ سنت تو یہ بھی ہے نا یار، سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ آپ نے کہا عمر کیا لے کے آئے ہو؟ جو کچھ نہیں چندہ دیتا وہ مسجد میں خوب باتیں کرتا ہے، وہ ہیٹر نہیں چلاتے ہو، پانی ٹھنڈا ہے، وہ بابو بل دو 24 گھنٹے چلیں گے ہیٹر۔ جی کیا لے کے آئے ہو عمر؟ کہا حضرت جی گھر کا آدھا مال لے کے آئے۔ آپ نے کہا سبحان اللہ ماشاءاللہ بارک اللہ، اللہ قبول فرمائے۔ ابو بکر کیا لے کے آئے ہو؟ عرض کیا اللہ کے رسول سب کچھ لے کے آیا ہوں، سوئی تک بھی نہیں چھوڑی۔ کہا کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا اللہ اور اللہ کے رسول کا نام چھوڑ کے۔ اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو گئی، پرلے محلے والوں کو نہ نظر آئے ابو بکر تو میں کیا کروں؟ یہاں مسجد نبوی گونج گئی اللہ اکبر سے۔ دنیا میں بہت کم لوگ ایسے گزرے ہیں نبی کے بعد روحانی مقام جس کا نام ہے صداقت۔ الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، نبوت کے بعد روحانی مقام سب سے اونچا وہ صداقت کا ہے۔ یہ کوئی نہیں کر سکتا، نبی کر سکتا ہے یا صدیق کر سکتا ہے کہ سارا مال اللہ کے راستے میں دے دیا ہے، سارا مال اللہ کے راستے میں۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ جناب بیان فرما رہے ہیں اور صحابہ سے سوال کر رہے ہیں۔ فرمایا میری جماعت بتاؤ آج تم میں سے کون ایسا شخص ہے جس نے کسی مسلمان کا جنازہ پڑھا ہو؟ اس پورے مجمع میں حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ نبی کے پروانوں میں سے ایک کھڑا ہوا، کہنے لگا اللہ کے رسول جب میں ادھر حاضری کے لیے آ رہا تھا تو ایک مسلمان کا جنازہ پڑھ کے آیا ہوں۔ یہ کھڑے ہونے والے شخص کا نام بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان جاری ہے کہ آپ نے فرمایا بتاؤ میرے پروانوں تم میں سے کسی شخص نے آج کسی بیمار کی بیمار پرسی کی ہو تو بتاؤ کھڑے ہو کر کس نے آج کسی بیمار کی بیمار پرسی کی ہے؟ تو ایک شخص کھڑا ہوا کہنے لگا حضور آج میں نے بیمار پرسی بھی کی ہے جس کو تاریخ اسلام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتی ہے۔ بیان جاری ہے، سرکار نے پھر فرمایا بتاؤ میرے ساتھیوں آج تم میں سے کسی شخص نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟
ایک شخص کھڑا ہوتا ہے جس کو تاریخ اسلام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ حضور میں نے آج مسکینوں کو کھانا کھلایا ہے. بیان جاری ہے رحمت للعالمین. پھر ارشاد فرماتے ہیں بتاؤ ساتھیو آج تم میں سے کس شخص کا روزہ ہے؟ ایک شخص کھڑا ہوتا ہے جس کو تاریخ اسلام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتی ہے عرض کیا اللہ کے رسول آج میں نفلی روزے میں ہوں. سرکار نے فرمایا جس میرے امتی میں ایک دن میں یہ 4 چیزیں جمع ہو جائیں گی جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے. اس کا نام ہے ابو بکر. ایک سائلہ آتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. وہ خاتون صحابی سوال کرتی ہے دین کی باتیں پوچھتی ہے. جب جانے لگتی ہے الوداعی سلام کرتی ہے پھر رک جاتی ہے پھر کہنے لگتی ہے اللہ کے رسول کبھی زندگی میں ایسا بھی تو ممکن ہے میں آؤں دربار میں حاضری دوں لیکن آپ کا دیدار مجھے میسر نہ ہو. آپ دنیا سے پردہ کر گئے ہوں تو میں آؤں دین سیکھنے کے لیے آپ نہ ملیں تو میں کس کے پاس جاؤں دین سیکھنے کے لیے. آپ نے فرمایا میرے ساتھی ابو بکر کے پاس جانا وہ دین سکھا دے گا. پھر آپ کا ایک واعظ و نصیحت کا بڑے اجتماع میں بیان ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں لا ادری ما بقائی فیکم لا ادری ما بقائی فیکم مجھے نہیں معلوم کہ میں زندگی بھر تمہارے پاس زندہ رہوں گا. کبھی وہ ٹائم بھی آئے گا کہ میں دنیا سے پردہ کر جاؤں گا تو فقدو میرے بعد جب میں دنیا سے پردہ کر جاؤں فقدو بالذین من بعدی ابو بکر و عمر. جب آؤ مسئلے مسائل پوچھنے کے لیے تمہیں اپنا پیغمبر دنیا سے پردہ کیا ہوا نظر آئے یا آرام میں نظر آئے تو پھر میرے بعد ابو بکر و عمر کی ابتدا کرنا. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتماع ہے. ہر کوئی بتا رہا ہے نبی بھی بتا رہا ہے کہ مجھے یہ چیزیں پسند ہیں مجھے خوشبو پسند ہے. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مجھے خوشبو پسند ہے مجھے نیک رفیق حیات پسند ہے. نیک رفیق حیات جسے مل جائے دنیا میں سمجھو اس کو جنت کی کوئی جھلک دنیا میں مل گئی ہے. مجھے دوسری چیز جو پسند ہے وہ نیک رفیق حیات ہے اور تیسری چیز مجھے جو محبوب ہے قرۃ عینی الصلاۃ. میری آنکھوں کی ٹھنڈک میرے دل و دماغ کا سکون میری نماز ہے اس میں راحت و سکون ملتا ہے. یہ 3 چیزیں مجھے پسند ہیں. ابو بکر سے پوچھا ابو بکر آپ کو کیا پسند ہے؟ لمبی حدیث ہے جس کو حافظ ابن حجر الاسقلانی شارح بخاری نے نقل کی ہے. ہر صحابی اپنی اپنی پسندیدہ چیزیں بتاتا جا رہا ہے. کبھی بتائیں گے ہم بھی انشاءاللہ تعالی. آج صرف ابو بکر کی سن لو. کھڑے ہو گئے غار یار کھڑے ہو گئے صاحب مزار کھڑے ہو گئے صاحب حوض کوثر کھڑے ہو گئے. عرض کیا اللہ کے رسول مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں. آپ نے فرمایا ابو بکر بیان کرو آپ کو کیا پسند ہے. اجتماع حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کا بھرا ہوا ہے. سارے حیران ہو جاتے ہیں ایسے حیران ہو جاتے ہیں کہ ابو بکر نے جو اپنی پسند بتائی کیا ہی کمال کر دیا ہے. پہلی چیز بتائی اللہ کے رسول النظر الی وجہک
آپ کے چہرے انور کو دیکھتے رہنا مجھے بہت پسند ہے۔ عمر کہتے ہیں یہ پسند چیز، یہ پسندیدہ چیز ہم کہاں سے لائیں؟ جو ابو بکر نے بتائی، کہا النظر الی وجہک، اے اللہ کے آخری حبیب آپ کے چہرے انور کو دیکھتے رہنا مجھے اتنا پسند ہے کہ میری آنکھیں آپ کو دیکھتے دیکھتے کبھی تھکتی نہیں ہیں۔ اور دوسری چیز کیا پسند ہے؟ المال انفاق مالی علی امرک، آپ کا حکم ہو میں آپ کا اپنا سارا سامان آپ کے قدموں میں حاضر کر دوں، یہ مجھے بہت پسند ہے۔ اور تیسری چیز بنتی علی نکاحک، اپنی بیٹی، اپنا لگتے جگر، اپنی بیٹی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نکاح میں دیکھتے رہوں، یہ بہت پسند ہے۔ 2 سال کچھ مہینے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے، مرتدوں کے خلاف جہاد ہوا، منکرین زکوٰۃ کے خلاف ہوا، سب سے بڑا جہاد جھوٹے نبیوں کے خلاف ہوا، جس میں سینکڑوں صحابہ کرام حفاظ بدری صحابہ بھی شہید ہو گئے، لیکن یہ بات قائم ہو گئی والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ جھوٹے نبیوں نے یہ تان رکھی تھی کہ ہم اسلام کو پھیلنے نہیں دیں گے، ادھر نیلے چھت والے نے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ میں آخری حبیب کی شریعت پوری کائنات میں قیامت تک پھیلا کے رکھوں گا۔ ابو بکر اس کے پہلے سپاہی بنے، منکرین ختم نبوت کو واصل جہنم کیا، اب دنیا چھوڑ رہی ہے، اور امی عائشہ ان کی بیٹی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہے، باپ نصیحتیں کر رہا ہے مجھے نئے چادر سے کفن دینے کی ضرورت نہیں ہے، نئی چادر زندہ والوں زندوں کے لیے زیادہ بہتر ہے، میری مستعمل چادر سے ہی مجھے کفن دے دینا۔ لوگوں کے اصرار پر 2 درہم یومیہ میں نے خلافت کے زمانے میں تنخواہ لی ہے، جو 6000 درہم بنتی ہے، میرا فلانا باغ بیچ کر وہ 6000 درہم بیت المال مسلمانوں کے بیت المال میں جمع کر دینا۔ پھر نصیحت کرتے جا رہی ہیں، میرا میت میری لاش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کے باہر رکھ دینا، اگر خود دروازہ روضہ رسول کا کھل گیا تو مجھے روضہ رسول میں دفن کر دینا، ورنہ مجھے روضہ رسول میں دفن نہ کرنا، جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ جب جنازہ کفن دفن دوستوں ہو گیا، میت مبارک کو روضہ رسول کے گیٹ کے باہر جہاں تہجد کا مصلی ہے وہاں رکھ دی گئی، اور دروازہ کھل گیا، آواز آ گئی ادخلوا الحبیب الی الحبیب فإن الحبیب الی الحبیب مشتاق۔ میرے دوست کو آنے دو، دوست کے آنے کی انتظار کر رہا ہے۔ میں نے جو خطبے میں آیت پڑھی، حضرت عائشہ قریب بیٹھی ہیں، باپ نصیحتیں کر رہا ہے، حضرت عائشہ نے شعر پڑھا، من لا یزال دمہ مکنان، من لا یزال دمہ مکنان یوشک ان یکون مدفوقا، یوشک ان یکون مدفوقا، جس کے آج تک آنسو نہیں بہے، لگتا یہ ہے کہ ان قریب وہ بھی آنسو بہانے لگ جائے گا۔ ابو بکر نے آنکھ کھولی، کہا بیٹی یہ مت پڑھو، بلکہ پڑھو وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید۔
26واں پارہ سورہ کہف کی دنیا چھوڑتے وقت حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بلا فصل نے یہ آیت پڑھی، موت ٹھیک وقت پر آ جاتی ہے جس موت سے تم اپنے آپ کو بچاتے پھرتے ہو، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ قل ان الموت الذی تفرون منہ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، بڑے بڑے ایوانوں میں بھی وہ موت آ جائے گی جس موت سے تم بھاگ پھر رہے ہو، ہم سب بچاتے پھر رہے ہیں جان۔ ان الموت الذی تفرون منہ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، جس سے بھاگتے چلے جا رہے ہو وہ ٹھیک وقت پر تمہیں ملنے والی ہے۔ آفرین اور مبارک بات اس شخص کے لیے جس نے اس گھڑی کی تیاری کر رکھی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔